تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بھلائی اور نیکی اور خیر کے کام میں بھی کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچتے تھے۔ اب بتائیے، پگڑی باندھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور باقی انبیاء کی اور تمام سمجھدار مردوں کی سنت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین جو ہیں وہ بغیر ٹوپی رکھے ڈائریکٹ پگڑی کو اپنے سر پہ گھما لیتے ہیں، تم ٹوپی رکھ کے پھر پگڑی باندھا کرو تاکہ مشرکین جیسی پگڑی نہ ہو تمہاری۔ تو پگڑی باندھنا انبیاء کی سنت ہے، نیکی کا کام ہے، وجاہت اور وقار کی علامت ہے، لیکن اس میں بھی مشرکین کی مشابہت نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ٹوپی رکھ کے پھر پگڑی کا کپڑا اوپر سے لپیٹو تاکہ مشرکین جو بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں اس کے تمہاری مشابہت نہ ہو جائے۔ اور 10 محرم کے روزے کی حدیث تو آپ ہر سال سنتے ہیں۔ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلا کہ مدینے میں یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ان کی قوم کو نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ تم سے زیادہ گہرا ہے، اور الحمدللہ ہم پہلے سے 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ تو اب یہ والی بات بھی شامل ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات 10 محرم کو ملی تھی، تو ٹھیک ہے ہم تو پہلے سے رکھ رہے ہیں اور ہمارا موسیٰ کے ساتھ رشتہ تم سے زیادہ گہرا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں یہ فرمایا کہ بھائی اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا لوں گا، 2 روزے رکھوں گا، کیونکہ سنگل 10 محرم کا ایک روزہ یہودی رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں رکھیں گے، ہم 2 روزے کر لیں گے، یا اس کے ساتھ 9 کا ملا دیں گے یا اس کے ساتھ 11 کا روزہ شامل کر دیں گے، تاکہ یہودی وہ ہوں جو سنگل روزہ رکھتے ہیں اور ہم سنگل نہیں رکھیں گے تاکہ ہم یہودیوں جیسے نہ ہو جائیں۔ اب بتائیے، روزہ رکھنے میں بھی جو کہ سراسر نیکی کا کام ہے، جو ہے ہی محض خیر کا کام، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام بچ رہے ہیں کہ کافروں جیسے، یہودیوں جیسے یا مشرکوں جیسے ہم نہ ہو جائیں۔ اور یہاں تو پٹاخے پھاڑنا، دھماکے کرنا، پھلجھڑیاں چھوڑنا، روشنیاں بکھیرنا، یہ حرکتیں ایک طرف فضول خرچی ہیں، دوسری طرف لوگوں کی بے آرامی کا سبب ہیں، تیسری طرف حادثات جو ہوتے ہیں ہر سال وہ الگ ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لوگ ضائع ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لوگوں کا مال سڑ جاتا ہے، آگ لگ جاتی، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ یہ تو کبھی خیر ہو ہی نہیں سکتا، شر ہی شر ہے۔ اب اس شر کام کے اندر کافروں کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہو تو اس کی برائی اور اس کا گناہ اور اس کا وبال کتنا بڑھ جائے گا، ہمیں اس کا خیال کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلی فکر تو ہم سب یہ کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی نوجوان 15 شعبان کی شام کو پٹاخے نہ پھاڑ رہا ہو، اور اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ شاید اس کے دوست یہ کام کریں گے، اس کو بٹھا کے سمجھا دیں کہ بیٹا دیکھا دیکھی لڑکوں کی تم بھی ان کاموں میں مت لگ جانا۔